الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی قرآن کریم کے نزول، اس کے نازل ہونے کی مختصر تاریخ، اور اس سے پچھلے سیشن کے اندر قرآن کریم کے کچھ فضائل تھے، اس کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ چنانچہ بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کریم کی ابتدا، شروع جو نزول ہوا زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ ہوا تھا جبل نور۔ مکہ سے تھوڑا سا باہر جاتے ہیں، اور پورا واقعہ پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ نور، جبل نور اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک غار حرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کی عمر کے تھے، تو وہاں آپ کو سب سے پہلے وحی اس غار کے اندر نصیب ہوئی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر آئے، اور ابتدا کی جو آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو ابتدا کی چند آیات ہیں اس سورت کی، سورت العلق اس کا نام ہے، تو ان آیات کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سب سے پہلی وحی ہوئی۔ تو چونکہ قرآن کریم کی تاریخ، اس کی جو ہسٹری ہے مختصر انداز کے اندر وہ عرض کر رہے ہیں، تو یہ ہسٹری قرآن کریم کی سب سے پہلی ابتدا ہے زمین کے اوپر۔ البتہ یہ بار بار جو میں کہتا ہوں زمین پر یا اس زمین پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ کے اندر، وہاں محفوظ جگہ ہے، اللہ رب العزت نے وہاں سے آسمان دنیا کے اوپر اس کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ کے اندر اللہ کی یہاں کوئی خاص مقام ہے، کوئی خاص جگہ ہے، فی لوح محفوظ، قرآن کریم کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ابتدا میں وہاں لوح محفوظ کے اندر رکھا ہوا تھا، ایک جگہ ہے، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو
آسمان دنیا کا جو آسمان ہے وہاں تک نازل فرمایا پورا کا پورا، اور یہ پورا کا پورا جو نازل ہوا تو یہ لیلۃ القدر والی رات کے اندر، اور پھر وہاں آسمان دنیا سے زمین کے اوپر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بعض اوقات کچھ آیتیں نازل ہوئی، بعض اوقات ایک پوری صورت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجی، بعض اوقات صورت کا ایک مختصر حصہ بھیجا، بعض اوقات ایسے ہوا کہ ایک ہی صرف آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے موقع تھا، جیسے محل تھا، جیسے اس وقت ان صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو اس وقت جتنی بھی ضرورت تھی، اس ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے نازل کیا۔ اسی وجہ سے سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو پورے کے پورے کو لیلۃ القدر والی رات کے اندر اس کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر والی رات کتنے فضائل، کتنی بلند قسم کی رات ہے، کتنی بہترین قسم کی رات ہے، تمہیں پتہ بھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ جو شخص اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اللہ رب العزت کو یہ خاص رات اتنی زیادہ پسند ہے، لہٰذا اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر دنیا کا جو آسمان ہے، آسمان دنیا، وہاں قرآن کریم وہاں سے رفتہ رفتہ جتنا مناسب تھا، جتنا موقع اور محل کی مناسبت سے اس کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے اتنا ہی اس کو نازل فرمایا۔ بعض اوقات ایک ایک آیت اترتی تھی، بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آیتیں، بعض اوقات 3 آیتیں، بعض اوقات بہت ساری آیتیں اکٹھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری آیتوں کی تلاوت فرما لیتے۔ سم ٹائمز اس طرح ہوتا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری ایک سورت کی تلاوت فرما لیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر۔ تو اس طرح کرتے کرتے 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم تقریباً 23 ایئرز یہ نازل ہوتا رہا آہستہ آہستہ۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے یہ مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابتداء وحی نازل ہوئی تھی، جو سب سے پہلی وحی اس غار حرا کے اندر جو وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی۔ اب اندازہ لگا لو کہ 40 سال، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال آپ کی عمر تھی تقریباً، اور اس زمانے کے اندر یہ قمری سال کے لحاظ سے اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ قمری یعنی لونر ایئر اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمری سالوں کے لحاظ سے تقریباً 63 سال آپ کی عمر تھی۔ تو اس وقت 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ تو 40 سے 63 یہ 23 یعنی 23 سال، تو 23 سال مسلسل قرآن کریم نازل ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن یہاں دوسری بات یہ بھی عرض کرنی ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم بعض اوقات ہر دن
نازل ہوتا اور بعض اوقات ہفتے میں ایک مرتبہ، بعض اوقات کئی ہفتے گزر جاتے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیت نازل نہیں ہوتی۔ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر کے پھر اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے جو غیر مسلم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے 3 سوال کرنے والے ہیں، اگر آپ ان تینوں سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے پورے طریقے سے دے دیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کی نبی ہیں، کیونکہ ان تینوں کا جواب عام آدمی نہیں دے سکتا، وہی دے سکتا ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو اس لیے ہم آپ سے 3 سوال پوچھنے والے ہیں، ان تینوں سوال کا جواب آپ دے دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پوچھو کیا سوال ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اصحاب کہف والا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہمیں بتلاؤ کہ اصحاب کہف یعنی وہ غار والے لوگ کون تھے، کہ کچھ لوگ اپنے علاقے سے نکل کر بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکل گئے اور ایک غار کے اندر وہ چھپ گئے، اور اس کے اندر چھپنے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر اونگ جو نیند ہے وہ طاری کر دی۔ لمبا واقعہ ہے، کسی اور موقع کے اوپر ضرور عرض کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پوری سورت اس کے اوپر نازل کی ہے، سورت کہف 15ویں سپارے کے اندر۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو اصحاب کہف والے جوان ہیں یہ واقعہ کیا ہوا تھا، کیا واقعہ تھا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کون تھا اور اس نے کیا کام کیا تھا؟ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال، روح جو انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، یہ روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتلائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْهِ ذِكْرًا، اور پھر اس کے بعد یہ جو روح کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو انہوں نے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتلائیں کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر، کہ روح اگر ہو تو یہ انسان زندہ ہے، حیوان ہے وہ زندہ ہے، پرندہ ہے وہ زندہ ہے، روح اگر اس کے جسم کے اندر ہو، اور اگر اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ سمندر کی مچھلی ہو، جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو روح کے نکلتے ہی وہ چیز مر جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، کوئی رسپانس نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں۔ تو یہ روح ہے کیا چیز؟ حالانکہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس روح کی وجہ سے انسان کا، حیوان کا، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے اندر زندگی روح۔ تو یہ روح ہے کیا چیز، اس کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 3 سوال جو تم نے مجھے پوچھے ہیں نا، اصحاب کہف کے بارے میں، غار والے جو لوگ جوان تھے ان کے بارے میں، دوسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین یہ کون آدمی تھا، یہ اپنے وقت کا ایک جنرل تھے، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں آپ کو ان کے بارے میں بتلا دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ یہ لوگ جو ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا ہے تو ضرور اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے وحی نازل فرما کر مجھے ان کا جواب بتلا دیں گے، میں ان کو جواب بتلا دوں گا اور یہ جو ہے اسلام قبول، ایمان قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ بات ادھر ختم ہو گئی۔ انہوں نے جو یہ 3 سوال کیے تھے یہ ویسے نہیں سوال تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے سمجھدار، اپنے دین کے علماء تھے، اور انہوں نے یہ چن کر 3 سوال کیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا نبی ہے تو اصحاب کہف یہ صرف ماقبل کی کتابوں کے اندر آیا ہوا ہے،
ماقبل کی جو کتابیں ہیں، جو دینی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ واقعہ ہے، اور اس نے ماقبل کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اگر بالفرض کسی دیندار آدمی سے اس کا تعلق ہوا اور اس سے پوچھ بھی لیا اور یہ سوال اس نے کہیں کتاب سے کسی سے پڑھا کر دے بھی دیا، تو دوسرا سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اور وہ تو ماقبل کی سووں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اور وہ تو تاریخ کی بات ہے، اس کو تو دیندار لوگ چھوڑ کر مختصر جو چند گنے چنے لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں واقعہ پتہ ہے۔ تو ان گنے چنے دنیا کے اندر جو چند لوگ ہیں ان کے علاوہ نہیں پتہ، تو اس کی تو ان تک شرائط ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر بالفرض کسی طریقے سے اس کی تعلقات کی وجہ سے ادھر تک پہنچ جائے چند گنے چنے جو لوگ ہیں، اگر یہ واقعہ، تو تیسرا جو سوال ہے روح کے بارے میں، تو روح کے بارے میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور ماقبل کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ روح کے بارے میں اے انسانوں تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ اگر کوئی جواب لے آئے تو ماقبل کے دو جواب تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن روح کے بارے میں تو اگر یہ کوئی جواب لے آئے تو ہم کہیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی نہیں ہو، کیونکہ روح کو تو انسان یعنی مخلوق سمجھ نہیں سکتی، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، امر ہے۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے چن چن کر یہ سوال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے وحی کا، ایک دن وحی کا انتظار کیا، دوسرے دن وحی کا انتظار کیا قرآن کریم کی آیات کا، تیسرے دن قرآن کریم کے وحی کا انتظار کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی۔ اس طرح کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئی۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تمہیں الوداع نہیں کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سمجھے کہ گویا شاید اللہ رب العزت کہیں میری کسی کام پر ناراض ہو کر میرے سے وحی بند تو نہیں ہو گئی، اور ان لوگوں کو میں نے وعدہ بھی کیا ہے، تو ادھر اب ان کو جواب بھی دینا ہے، اوپر سے وحی بھی نہیں آ رہی، کہیں اللہ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئی۔ اور یہ انتظار یہ ایسے چیز تھی کہ مجھے اپنے طور پر پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتہ انتظار کیا، پھر اس کے بعد 10 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن، 15 دن انتظار کرتے ہوئے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ وہی اس کے اوپر تو نازل فرما، تو اس کے اوپر وہی نازل فرما کر اس کا کچھ جواب دے دے، تاکہ یہ جو لوگ ابھی ایک ہفتہ ڈیڑھ گزر گیا ہے اور یہ اب مذاق کرنے لگے ہیں، اور یہ دین کے ساتھ اور وحی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ یہ ویسے کہہ رہا تھا جب ہم نے اس کو سوال دیے ہیں، اب ان سوال کا جواب نہیں دے سکتا، واقعی اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان سوالوں کے جواب دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بڑے پریشان، کیونکہ صحابہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیے ہیں اور اللہ رب العزت یہ مجھے جواب بتلا دیں گے، کیونکہ انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر ان کا پورا جواب کوئی مجھے نہیں بتلا سکتا۔ جب 15 دن گزر گئے، 15 دن، اور وحی جو تھی وہ رکی ہوئی تھی، اوپر سے کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ بار بار اس طرح آسمان کی طرف دیکھتے اور انتظار کرتے کہیں جبرائیل آئیں اور مجھے اس وحی کے ذریعے اس کا جواب دے دیں، یا یہ بتلا دیں کہ اس کا جواب ہم نہیں دینے والے، یا یہ بتلا دیں کہ اس کا جواب ہم دیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی تو تسلی ہوتی، کوئی وحی تو آتی، لیکن چونکہ وحی بالکل بند ہے اور 15 دن ہو گئے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انتظار کرتے کہ شاید جبرائیل آئیں اور مجھے یہ اس وحی کے ذریعے، اور جواب سے بھی زیادہ پریشانی اس کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت میرے اوپر وحی کو بند نہ کر دے یا اور زیادہ تاخیر نہ ہو جائے۔ جب 15 دن گزر گئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور یہ بات بتلائی کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میں اس کا جواب دے دوں، تم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کہنا بھول گئے۔ اللہ رب العزت بتلانا چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ، اللہ کی اگر مرضی ہو، اگر اللہ کی منشا ہو، اللہ کی چاہت ہو، اس وقت وہ کام ہوتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع کے اوپر تمہیں تو یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے پاس جواب اس کا لے آؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کی مرضی ہو، اگر اللہ کی چاہت، تم اس کو بھول گئے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 15 دن آپ تک وحی بند رہی۔ تو پھر اس کے بعد حکم ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، تم کبھی یہ بات مت کہنا کہ آئندہ کل میں یہ کام کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر یہ جو تینوں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ آپ جو کام بھی کریں انشاءاللہ کہیں، میں ادھر سے ادھر تک جاتا ہوں انشاءاللہ، میں یہ کام مکمل کرنے والا ہوں انشاءاللہ، جو بھی کام کرے انشاءاللہ کے ساتھ۔ وہ جب ہم چھوٹے تھے تو استاذ محترم نے لطیفے کے طور پر ایک واقعہ سنایا تھا، تو ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے لطیفہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے گھر سے نکل رہا تھا، تو اس کو دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بازار جا رہا ہوں، بازار جا کر کچھ چیزیں خریدنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم کہو انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا ویسے جیب میں ہے، بازار ادھر ہے، تو اس میں اللہ چاہتے ہی ہیں اس لیے تو میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، اس نے نہیں کہا۔ وہاں تک پہنچا، عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے جیب کے اندر تھوڑا سا سوراخ تھا، پیسے گر گئے۔ وہاں پہنچا، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی پریشان ہوا، ڈھونڈتے اس کو ملے نہیں۔ راستے کے اندر وہی ساتھی تھے، انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں جا رہا تھا دکان کی طرف، دکان تو انشاءاللہ دکان تک پہنچا، جیب کے اندر انشاءاللہ ہاتھ میں نے ڈالا، اندر دیکھا تو انشاءاللہ پیسے نہیں تھے۔ اب انشاءاللہ میں واپس آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے پیسے واپس مل جائیں گے۔ تو خیر لطیفے کے طور پر پھر اللہ کا کرنا اس کو پیسے مل گئے، لیکن لطیفے کے طور پر عرض کر رہا تھا، بات پوائنٹ کی یہ تھی جدھر سے یہ بات واقعہ شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا تھا۔ بعض اوقات ہفتہ قرآن کریم نازل نہیں ہوتا، کوئی آیتیں نازل نہیں ہوتی، بعض اوقات ہر دن 3 لگاتار چند دن تھوڑی آیتیں نازل ہوتی رہتی، بعض اوقات کئی دن گزر جاتے، اور اس کی مثال میں نے یہ جو واقعے کے اندر دی تھی۔ یہ واقعہ بتلایا مثال دینے کے لیے کہ بعض اوقات 2 ہفتے 15 دن گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی ہوئی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، آگے بات چلانے سے پہلے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، تو ایک آدھ کال لے لیتے ہیں بریک کرنے سے پہلے، اور باقی جو کالیں ہیں وہ بریک کے بعد انشاءاللہ ان کو لے لیں گے۔ تو اسی دوران اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہو تو یہ موسٹ ویلکم، آپ آن دی ایئر آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا صاحب آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے دعا کے لیے کہنا تھا، میرے والدین ان کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں، بہت ہی وہ زیادہ پریشان ہے، تو میں نے آپ سے التجا کرنی تھی، اور اس پروگرام کے وجہ سے میں نے کہا جو لوگ سن رہے ہیں پروگرام وہ بھی ہمارے والدین کے حق میں دعا کر دیں، ان کے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ضرور انشاءاللہ، آپ کے والدین کے حق کے اندر بھی، اور باقی جتنے بھی پریشان حال ہیں دنیا کے اندر،
ہماری ہمیشہ دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے، اور آمین اللہ رب العزت جو ہیں وہ سب کی پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں اور ان پریشانیوں کا حل بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب بے العزت شک اپنے غیب سے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما کر سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے آمین آمین ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر۔ انشاءاللہ۔ اس طرح کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، باقی ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، چلو بریک سے پہلے، پھر بریک کے بعد واپس آ کر باقی کالیں لے لیں گے اور ان کا جواب بھی دے دیں گے۔ تو کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی، ایسے چلو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی تو یہ موسٹ ویلکم، دوبارہ آ جائیں۔ تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔